الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال تبارک وتعالی کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب وقال تبارک وتعالی افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ایک ترجمہ قرآن کی کلاس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری جو کلاس ہے اس کا میں نے نام رکھا ہے طریق القرآن۔ اصل میں طریق القرآن میری ایک کتاب کا بھی نام ہے۔ میں ایک عرصہ تک جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ جو ہے اس کے کورسز کرواتا رہا ہوں، تو بس اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ میرا کوئی خاص یوں سمجھ لیں کہ مجھے ایک محبت جو ہے وہ ان دو صورتوں سے اللہ نے پیدا کر دی، اور پھر وہ کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ تقاضا آتا تھا کہ آپ اس کو کوئی کتابی شکل دے دیں، تو پھر میں نے اسے جو ہے وہ کتابی شکل دی اور اس کا نام جو ہے وہ طریق القرآن رکھا۔ وہ تقریباً جو ہے نا کوئی 350 صفحے کی جو ہے وہ کتاب ہے۔ اگرچہ اب لوگ کتاب نہیں پڑھتے، تو جو ہے نا وہ پھر اس طرح دوبارہ پھر اس کے 2 ایڈیشن چھپے تھے، پھر اس کو جو ہے وہ دوبارہ تو نظر ثانی کی ایک کچھ ضرورت تھی، لیکن بہرحال پھر اس کو جو ہے وہ نہیں چھاپا گیا۔ تو جو ہے نا وہ کتابیں تو خیر ابھی بھی کچھ تھوڑی بہت پڑھی ہوں گی، اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو اس کو وہ مل بھی سکتی ہے۔ بہرحال یہ جو اس وقت ہم کورس کر رہے ہیں نا، یہ صرف اس کا نام لیا جا رہا ہے، وہ اس کی ڈیٹیل نہیں ہوں گی اس کے اندر۔ یہ جو ہم کورس اس وقت کرنے لگے ہیں نا، اس میں میرے پیش نظر صرف اتنی بات ہے، نہ جو ہے نا وہ کوئی صرف و نحو کی بحثیں ہیں، نہ کوئی اور آپ سمجھ لیں نہ فقہی بحثیں اس کے اندر ہوں گی، بلکہ جہاں کہیں فقہی معاملات آئیں گے تو اس کو ہم جو ہے نا وہ بس ترجمہ کر کے اس سے گزریں گے۔ اور میرا آپ حضرات سے بھی یہی درخواست ہے کہ یہ فقہی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ان کے لیے پھر آپ مستند علماء سے جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو ایک سادہ ترجمہ ذہن کے اندر جو ہے وہ آ جانا چاہیے، اور ایک یہ کہ ایک
آیت ہے، بعض اوقات لمبی آیتیں ہوتی ہیں، پھر ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر جو ہے وہ جو ہے نا وہ ان کا ترجمہ جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے، بس یہ میرا پیش نظر یہ بات ہے۔ تو بہرحال اس وقت اس مقصد کے لیے یہ کلاس جو ہے وہ اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ جو بھی میں گفتگو کر رہا ہوں نا یہ کوئی مرتب نہیں ہے، لہٰذا بس اسی طرح جو بات میرے ذہن کے اندر آ رہی ہے میں وہ اس وقت آپ حضرات سے کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو جو ہے نا وہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں میں ان کا ترجمہ اس وقت نہیں کروں گا۔ یہ سب جو ہے نا وہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے حوالے سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کو یا انسانوں کو، کیونکہ قرآن تو انسانوں کے لیے آیا ہے نا، اسے ہدی للناس کہا گیا اور ہدی للمتقین بھی کہا گیا، تو ظاہر بات ہے کہ ہدایت تو سب انسانوں کے لیے ہے، لیکن جو ہدایت نہیں لینا چاہتا تو ظاہر بات ہے پھر اس کو کیا غرض ہے۔ البتہ جو ایمان لے آئے جس میں تقوی پیدا ہو جائے تو اس کی پھر یہ ہے رہنمائی کرتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے نا وہ میں جو اپنی ٹوٹی پھوٹی گفتگو اس وقت کرنے لگا ہوں وہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاہ الموت، جس کو موت آ گئی، وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ، اور وہ ابھی طالب علم تھا۔ طالب علم کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا جب بھی اس میں طلب پیدا ہو جائے وہ علم حاصل کرنے میں لگا ہے، علم حاصل کرنے کی طلب اس میں پیدا ہو گئی ہے اور اس نے عملی طور پر کوشش شروع کر دی ہے۔ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ، یعنی بات یہ ہے کہ موت اسے آ گئی ہے طالب علمی میں ہی، ابھی کوئی علم اس نے حاصل نہیں کیا، طالب علمی میں موت آ گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کیوں علم حاصل کرنا چاہتا تھا، کیوں جو ہے نا وہ یہ طلب رکھتا تھا۔ من جاہ الموت وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ، کہ وہ طالب علم تھا، مقصد یہ تھا علم حاصل کرنے کا، لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اسلام کو زندہ کرے۔ یہاں دیکھیں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، آپ بھی تو اسلام ہی کو جو ہے وہ سربلند اور زندہ کرنے کے لیے تشریف لائے نا۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی وقت آ جائے گا جب اسلام اس طرح زندہ نہیں ہوگا جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں یا آپ کر کے تشریف لے جا گئے۔ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ، تاکہ وہ اسلام کو زندہ کرے، لیکن موت اس بیچارے کو آ گئی طالب علمی میں۔ تو اب اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہے؟ فرمایا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ، اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اور یہاں یہ سمجھ لیں کہ علم جو ہے نا، علم کی تو بہت شاخیں ہیں، لیکن جو اسلام کو زندہ کرنے والا علم ہے وہ ہے قرآن کا علم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے نا وہ اسلام کی جو سربلندی کا کام کیا ہے نا، اس میں اصل کردار قرآن کا تھا۔ 4 دفعہ یہ آیت قرآن میں آئی ہے، 2 دفعہ سورہ بقرہ میں، 1 دفعہ سورہ آل عمران میں، اور 1 دفعہ آئی ہے یہ سورہ جمعہ میں۔
हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन। ये जो फरमाया इससे पहले व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन, ये जो खुली गुमराही थी इसको मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे दूर किया? यतलू अलैहिम आयातिही, उनके सामने अल्लाह की आयात पढ़ी, और वह युज़क्कीहिम, इन आयात के ज़रिए उनका जो वो तज़किया किया, फिर वह युअल्लिमुहुमुल किताब, उन्हें किताब की तालीम दी, वल हिकमा, इस कुरान में हिकमत भी है, हिकमत कोई अलग चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया व अंज़लल्लाहु अलैकल किताबा वल हिकमा, अल्लाह ने किताब अहकामात भी नाज़िल किए हैं और हिकमत भी नाज़िल की है। तो ये है वो फार्मूला, ठीक है ना, जो मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इख्तियार किया था, और यही वो इल्म है जिसके ज़रिए से इस्लाम जो है वो ज़िंदा होगा, या जिसको ज़िंदा करने की ख्वाहिश है फिर वो ये फार्मूला इस्तेमाल करे। इसके अलावा बाकी और कोई फार्मूला नहीं है। और इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लेकर गए हैं ना, तो हज्जतुल विदा में जो नसीहतें की हैं उसमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बल्लिगु अन्नी वलौ आयतन, मेरी तरफ से कुरान के मुबल्लग बन जाओ, कुरान की तबलीग करने वाले बन जाओ। फरमाया वल्लौ आयतन, अगरचे एक ही आयत जो है वो तुम तक पहुंची हो। ये आम तौर पर हमारे सोचते हैं कि जी पूरा कुरान सीखेंगे, आलम पूरे बनेंगे, फिर तबलीग करेंगे। देखें मुख्तसर, ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतज़ार किया कि पूरा कुरान नाज़िल होगा तो मैं तबलीग शुरू करूँगा, न किसी सहाबी को आपने कहा कि पहले पूरा सीख लो फिर तबलीग करना। तो जो नसीहत उम्मत को की वो भी है बल्लिगु अन्नी वलौ आयतन, अगरचे अभी तुमने एक ही आयत सीखी है इसकी तबलीग करो, फिर दूसरी सीखो, तीसरी सीखो, पूरा कुरान सीखो। ये तो फिर जो है ना वो आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। और नोट कर लें कि जो आपने सीखा है आपने वही सिखाना है, जो आपने सीखा ही नहीं है तो वो आपने सिखाना भी नहीं है। इसी तरीके से आम तौर पर एक जो है वो हदीस सबको याद होती है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तो में से बेहतरीन वो हैं जो कुरान सीखें और सिखाएं। बदकिस्मती से लोग समझते हैं कि ये है हिफज के लिए, हिफज भी उसमें आता है, लेकिन ये कुरान जो है ना वो निरा हिफज के लिए तो नहीं आया। ये तो पूरे कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये हिफज के लिए आया है, पूरे कुरान में कहीं नहीं लिखा ये हिफज के लिए आया। कुरान हकीम के अंदर जिस बात के ऊपर अल्लाह ने जो है ना वो तशवीश का इजहार किया है वो है अफला यतदब्बरूनल कुरान। दो दफ़ा सूरा निसा में भी और सूरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तदब्बर ना करने पर अल्लाह ने तशवीश की है, हैरत का इजहार अल्लाह ताला ने जो है वो किया है, ताज्जुब अल्लाह ने किया है। हिफज ना करने पर कहीं ताज्जुब या कोई इस तरह की बात नहीं है। वैसे कुरान में आया है कि ये कुरान ईमान वालों के सीनों में है, ठीक है, लेकिन जिस तरह ये बात कही गई है कि ये तदब्बर नहीं है, गौर व फिक्र नहीं है, समझा नहीं है, तो ये तो फिर जो है वो ऐसे पूरे कुरान में कहीं नहीं है। तो बहरहाल ये समझ लें जी कि कुरान का सीखना सिखाना ये हमारी जो है वो ज़िम्मेदारी है। अब एक बात और समझ लें कि जैसे मैंने कहा कि एक है कुरान का जो है ना वो आलिम बन जाना, मुफ्ती बन जाना, फ़कीह बन जाना, या जो है वो को बहुत इल्मी मसले तफसीरें लिखने के काबिल बन जाना। अल्लाह जिसको भी तौफीक दे वो बने, ठीक है ना। ये कोई ख़ास लोगों के लिए नहीं है कि फ़लाँ बन सकता है और फ़लाँ नहीं बन सकता।
لیکن جو قرآن کی عمومی ہدایت ہے یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، خاص طور پر جو مسلمان ہو جائے اس کے لیے تو یہ ضروری بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو عام انسانوں کی ضرورت بنایا ہے نا، اس کا حصول جو ہے وہ دشوار نہیں بنایا۔ مثلاً آکسیجن کے بغیر انسان چند سیکنڈ زندہ نہیں رہ سکتا، تو آپ ذرا دیکھیں کتنی آسان بنا دی ہے، ہر ایک کو مل جاتی ہے۔ کبھی کوئی مسئلہ بن جائے تو پھر آپ کو خرید کر آکسیجن جو ہے وہ استعمال کرنی پڑے تو آپ کو آ جائے سمجھ۔ یہ کرونا کے دنوں میں پتا تھا نا کہ آکسیجن کے بغیر بندے مر رہے تھے۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر پانی ہے، پانی کے بغیر کافی وقت تک بندہ زندہ رہ جاتا ہے، لیکن پانی بھی آدمی کو دوسرے نمبر پر آسانی سے مل جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر خوراک ہے، کچھ دن نہ بھی کھائے بندہ تو مرتا نہیں ہے، پھر بھی مل جاتی ہے کہیں نہ کہیں کوشش کر کے، ٹھیک ہے نا۔ جتنی کوئی چیز جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے اتنی ہی آسان بنائی ہے۔ فلاح جو ہے نا یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، تو کیا اللہ نے اتنی بڑی ناانصافی کر دی ہے کہ ایسی کتاب نازل کر دی ہے جو لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے، لوگوں کے پلے ہی نہ پڑے؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور دوسری طرف یہ بات ہو کہ انسانوں کو یہ سمجھ ہی نہ آئے، ان کے پلے ہی نہ پڑے، تو پھر یہ تضاد ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنایا ہے، اور آسان اتنا بنایا ہے کہ ہر انسان اگر کوشش کرے تو جتنی ہدایت کی اسے ضرورت ہے نا وہ اسے اس قرآن سے مل جاتی ہے، کوشش کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کا تو ہمیں پتہ ہے نماز کیسے پڑھنی ہے اور نماز فرض بھی ہے، روزے کا ہمیں پتہ ہے روزہ فرض بھی ہے اور کب رکھنا ہے کب کھولنا ہے، روزے کی حالت میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہمیں پتہ ہے، نہیں پتہ ہوتا تو ہم کسی عالم سے پوچھ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حج پہ جانا ہے تو وہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے، پوچھ لیتے ہیں، کسی عالم سے پوچھ لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا بھی پوچھ لیتے ہیں، وراثت کی تقسیم کا بھی پوچھ لیتے ہیں، تو پھر قرآن میں کیا رہ گیا ہے جی کہ قرآن کو سمجھنا ضروری ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیں یہی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ قرآن حکیم جو ہے نا اس کے بارے میں ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ قرآن حکیم میں سے وہ آیتیں جن میں نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور اس طرح جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم علماء سے پوچھ لیتے ہیں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، اور علماء ہمیں بتاتے بھی رہتے ہیں، ہم جماعتوں کے ساتھ جاتے ہیں، تبلیغی جماعت کے ساتھ جاتے ہیں یا دعوت اسلامی کے ساتھ جاتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے۔ اچھا میں ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، قرآن حکیم میں جہاں جہاں اس طرح کی آیتیں آئی ہیں نا ان سب کو آپ ایک طرف جمع کر لیں۔ آج کل آسان ہے، یہ نیٹ آ گیا ہے، ان کو آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں، اور پھر اس کا حجم جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ قرآن میں ان آیتوں کا حجم کتنا بنتا ہے۔ ان آیتوں کا حجم جو ہے نا وہ 2 سے لے کر 2.5 سپارے سے زیادہ نہیں بنتا، جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ بھی اس کے بعد پھر قرآن کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے جب ہمیں مولوی بتا دیتا ہے۔ تو یہ حجم جو ہے نا وہ 2-2.5 سپارے سے زیادہ نہیں بنتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چلیں 2.5 نہ بنائیں آپ 3 بنا لیں، تو 30 سپاروں میں سے 3 نکال دیں، باقی کتنے بچے؟ 27۔ تو یہ 27 سپارے کیا ہے؟ یہ 27 سپارے پھر کس لیے اللہ نے نازل کر دیے ہیں؟ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے،
ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، بلا مقصد ہی اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیے ہیں۔ دیکھیں کتنے مطلب مقامات، طویل مقامات ہیں جس میں نہ نماز کا ذکر، نہ روزے کا ذکر، نہ حج کا ذکر، نہ عمرے کا ذکر، نہ کوئی اور ذکر۔ تو پھر وہ قرآن کے حصے کس کام کے لیے نازل کیے؟ میں صرف چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کیونکہ پھر اتنی گنجائش نہیں ہے، ورنہ تو بڑے بڑے حصے قرآن کے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، میں پڑھتا ہوں تو آپ ذرا غور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کون سا حکم آیا اس میں؟ تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی نازل کر دیا؟ چلیں چھوٹی صورتوں سے آپ سمجھ جائیں گے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی صورت ہے نا، اس میں کون سا حکم آیا ہے؟ اور قرآن حکیم کے جو ہے وہ طویل مقامات ہیں، جن میں وہ جو ہم کہتے ہیں جی مولوی صاحب ہمیں بتا دیتے ہیں، تبلیغی جماعت والے بتا دیتے ہیں، یا دعوت اسلامی والے بتا دیتے ہیں، یا اہل حدیث مولوی بتا دیتا ہے، بریلوی مولوی بتا دیتا ہے، دیوبندی بتا دیتا ہے، شیعہ بتا دیتا ہے، وہ کس لیے ہیں؟ تو یہ سمجھ لیں، اس گمراہی سے نکلیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن سارے کا سارا سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک غیر ضروری نازل نہیں کیا، اور خاص طور پہ 2/3 حصہ قرآن کا مکہ میں نازل ہوا ہے، تیسرا حصہ مدینے میں نازل ہوا ہے۔ تو مکہ میں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ احکامات کدھر تھے؟ نماز بھی جو 5 وقتہ ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی جا کر جو ہے وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 جو ہے نا وہ نبوی میں معراج پر گئے تھے، تو تب یہ نماز کی شکل آئی تھی۔ نہ حج فرض، نہ روزے فرض، نہ زکوٰۃ اس طرح فرض، ٹھیک ہے؟ تو نہ وہاں کوئی مسجد، اپنی مسجد تو جو تھی وہ اس کا قبضہ تو تھا مشرکین مکہ کے پاس۔ 2/3 حصہ قرآن کا جو ہے وہ نازل ہوا ہے۔ تو کیا پھر اس کے اندر جو آیا تھا وہ اس کا معاذ اللہ پھر اس کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ تو ایسے ہی جو ہے وہ پھر نازل ہوتا رہا۔ تو یہ سمجھ لیں، میرے پاس ابھی وقت کم ہے سمجھانے کے لیے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ قرآن حکیم جب ہم قرآن کہتے ہیں تو وہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک ہوتا ہے۔ یہ پورا قرآن ہدایت ہے، اور اس پورے قرآن کے مطابق عمل کا تقاضا ہے، اور پورے قرآن کی تبلیغ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تبلیغ کا کہا گیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کر دیں جو آپ کے رب نے آپ کے اوپر نازل کیا ہوا۔ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے تبلیغ نہیں کی تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوا۔ رسالت کا حق ادا ہوتا ہے اس قرآن کی تبلیغ سے، اور چونکہ رسالت کی ذمہ داری اب امت پر آ گئی ہے، تو امت نے یہ ذمہ داری قرآن کی تبلیغ کر کے ہی جو ہے وہ اس سے عہدہ برا ہونا ہے۔ تو اگر خود سیکھا ہوگا تو سکھائیں گے نا بھائیو۔ تو یہ بات سمجھ لیں۔ اچھا ایک بات اور سمجھ لیں، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے عام ڈاکٹر، جیسے MBBS ڈاکٹر، ایک ہوتا ہے اسپیشلسٹ ڈاکٹر۔ تو اب کسی آدمی کو کینسر ہو گیا، کسی آدمی کے پھیپھڑے ختم ہو گئے، اس کو جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ وہ جاتا ہے MBBS کے پاس، جو بھی اسے میسر ہوتا ہے نا اس کے پاس جاتا ہے۔ تو اس وقت آپ اسے جا کر بتاتے ہیں، پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیز یہ تکلیف آپ کی کا وہ علاج کر سکتا ہے، نہیں تو وہ آپ کو کسی اسپیشلسٹ کی طرف ریفر کر دیتا ہے۔ اب اگر کوئی بیوقوف آدمی یہ بات کہے کہ MBBS تو ہونے ہی نہیں چاہیے، اسپیشلسٹ ہی ہونے چاہیے، تو کیا یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ تو اسی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو علماء ہوتے ہیں نا، اسے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے، عام علم جو ہے نا وہ اللہ نے مشکل نہیں بنایا. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی کبھی مشکل پیش آ جاتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ جو ہے وہ جو بھی قرآن کے حوالے سے وہ خود ہی سمجھ لیتے تھے؟ وہاں بھی آیا نا قرآن میں کتنی جگہ آیا یا سالونہ کا یا سالونہ کا یا سالونہ کا، تواڈے کو سوال کر دے، تواڈے کو سوال کر دے، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں. تو جب ایسی بات آ جائے گی تو آپ بھی علماء کے پاس چلے جائیں جس کو، اور لازمی نہیں ہے کہ جس عالم کے پاس جائیں اسے بھی آتا ہو، کسی اور کے پاس جانا پڑ جائے، اس سے بھی کسی بڑے کے پاس جو ہے وہ جانا پڑ جائے، تو یہ تو اس طرح رہے گا. بہرحال اسی لیے میں اپنی کلاس والوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہ جو فقہی بحثیں ہیں یا اس طرح کے معاملات ہیں ان میں آپ نہیں پڑھیں، اس کے لیے علماء کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں. البتہ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن آپ کو سمجھ نہیں آتا. قرآن اتنا آپ کو سمجھ آ سکتا ہے جو آپ کو جنت کے اندر جو ہے وہ لے جائے، بشرطے کہ آپ اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں. تو یہ جو ہے نا وہ یہ ایک اہم بات تھی. ایک اور بات سمجھ لیں کہ قرآن حکیم جو ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں قرآن کریم کے اوپر سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا ہے. قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں اس کے تابع ہوں. تو لہٰذا جہاں جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تو یا پھر آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہیں تو وہ سمجھے نا ان کو جو ہے وہ پھر ترجیح جو ہے وہ ان کو اسی مطلب کو جو ہے وہ حاصل ہونی چاہیے، اسی مفہوم کو جو ہے وہ حاصل ہونی چاہیے جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے اقوال ان کے عمل سے جو چیزیں جو ہے وہ مل رہی ہیں. دوسری بات ایک اہم میں یہ آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی جو ہے نا وہ کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو تسلیم کرنے کی عادت ڈالیں، اس کے اوپر جو ہے وہ ڈٹ جانا، جم جانا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ سمجھنا کہ میں ہی ٹھیک ہوں. تو یہ نہیں، تحقیق کریں، کوشش کریں، اگر اصلاح کی ضرورت ہے تو کھلے دل کے ساتھ اصلاح کریں. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ایک بات اور میں آپ کو عرض کر دوں، وہ عرض یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ کلاس جو ہے اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے چھوٹے چھوٹے بڑی آیت ہے اس کو چھوٹے چھوٹے یعنی ٹکڑوں کے اندر جو ہے وہ سمجھنا ہے تاکہ ہمیں جو ہے وہ سمجھ آ جائے. ورنہ تو پھر ایک بڑی آیت ہے آپ نیچے سے ترجمہ پڑھ لیں تو بس وہ بات پوری ہو جاتی ہے نا، لیکن خود بھی سمجھ آنی چاہیے کہ اتنا حصہ اس کا یہ مطلب ہے اور اتنا حصہ اس کا یہ مطلب ہے. تو اس کے لیے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ جب کلاس کے اندر تشریف لائیں تو اس وقت جو ہے نا وہ آپ کے پاس ایک کچی پینسل ہونی چاہیے، اور میں جو ہے نا وہ جب پڑھوں گا، ابھی میں آپ کو سیمپل بھی جو ہے وہ اس کی بتا دوں گا، تو میں جتنا حصہ پڑھوں گا اس میں آپ نے ایک نشان لگانا ہے. نشان سے مراد یہ ہے کہ اوپر جہاں سے وہ لفظ شروع ہوتا ہے اس کے برابر آ کے نا نیچے تک ایک لائن مار دینی ہے کچی پینسل سے. کچی پینسل اس لیے کہ پھر کبھی اس کو مٹانے کی ضرورت پڑے تو اس کو مٹایا بھی جا سکتا ہے. لائن کسی وقت غلط جگہ بھی لگ جاتی ہے تو پھر آدمی اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکتا ہے. اگر پکی پینسل سے لگائیں گے تو پھر وہ اس کو درست کرنا جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے گا.
تو بہرحال یہ چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور ایک قرآن آپ کے پاس مستقل ہونا چاہیے جس پر آپ جو ہے نا وہ یہ نشان لگائیں، اور اس میں ایک چیز اور شامل کر لیں کہ جو ہے نا وہ دوسری بات جو ہے نا وہ کیا تھی، بہرحال ہاں وہ یاد آ گئی مجھے، کہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں، ویسے آپ کی مرضی ہے، جو مرضی آپ ترجمے والا قرآن لیں، یہ بات بھی ضروری ہے، قرآن آپ کے پاس ترجمے والا ہونا چاہیے، جو مرضی لے لیں، ٹھیک ہے۔ ویسے میں سجیسٹ عام طور پر کرتا ہوں حافظ نظر احمد صاحب کا ایک ترجمہ قرآن چلتا ہے، اصل میں وہ 3 جلدوں میں مل جاتا ہے پورا قرآن، کیونکہ پھر اتنا بڑا اس کو اٹھانا رکھنا مشکل بھی ہو جاتا ہے نا ایک جگہ کے اوپر، کیونکہ جو میں نے اگلی بات بتانی ہے اس سے وہ بہت بڑا ہو جائے گا۔ تو اس میں آپ اس طرح کریں کہ ایک جو ہے نا وہ ورق قرآن کا، تو اس کے درمیان جو ہے نا وہ ایک آپ سادہ ورق رکھوائیں، پھر اگلے ورق کے درمیان جو ہے وہ سادہ ورق رکھوائیں، پھر اگلے ورق کے درمیان سادہ ورق رکھائیں، یعنی ایک جو ہے نا وہ اضافی ورق جو ہے نا وہ آپ اس کے اندر جلد 7 سے نئی جلد بنوا لیں۔ تو یہ پھر جس وقت آپ وہ 10 سپارے کا سیٹ اگر آپ کو ملے گا نا تو وہ کافی بڑا حجم ہو جائے گا۔ یہ 3 سیٹ آپ علیحدہ علیحدہ بنا لیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی ریفرنس آپ نے لکھنا ہے تو بجائے اس کے آپ علیحدہ کسی کاغذ پہ لکھتے پھریں، تو وہ سادہ کاغذ اس کے اندر ہوگا، اس پر آپ کوئی حدیث بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی واقعہ بھی ہو سکتا ہے، جب آپ پڑھیں تو آپ کو وہاں سے دیکھ سکیں۔ یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ترجمہ جو ہے نا وہ آدمی کو اس طرح روٹین میں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو اس کے سامنے آپ اس کا ترجمہ بھی جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، یا اسی طرح اور جو بھی آپ چاہیں تو اس کے اوپر جو وہ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح اگر یہ آپ کر لیں نا تو یہ بھی جو ہے نا وہ مفید رہے گا۔ اچھا جی، اب اس کے اندر جو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہ اس طرح سمجھ لیں کہ وہ تو ایک یعنی اللہ کا شکر ہے، اور میں اپنے اوپر اللہ کے بعد جو سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ نے جو توفیق دی ہے، تو اس میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی مغفرت فرمائے، میں اس وقت جو ہے وہ پاکستان سے باہر تھا، ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال اس زمانے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میرا ایک تعلق بن گیا، اور پھر یہ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوتا رہا، پھر میں تنظیم اسلامی کے اندر جو ہے وہ شامل بھی ہوا، بلکہ میں وہاں ہی شامل ہوا تھا، اور الحمدللہ ہمیشہ آگے کی صف میں کام کرنے والوں میں رہا ہوں۔ پھر پاکستان آیا تو پاکستان میں بھی میں بہاول نگر، بہاولپور میں امیر حلقہ، بلکہ امیر حلقہ کیا ہوتا ہے، یہ حلقہ میں نے ہی بنایا تھا، یعنی میں نے ہی جو ہے نا وہ بہاولپور تک اس دعوت کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہنچایا تھا، اور ہارون آباد میں ڈاکٹر صاحب کو بلایا بھی تھا، ہارون آباد میں اور بہاول نگر میں ان کے پروگرام بھی کروائے تھے۔ بہرحال جو ہے نا وہ پھر میں باقاعدہ طور پر جو ہے نا وہ قرآن اکیڈمی کے اندر ایک طالب علم کی حیثیت سے ڈاکٹر صاحب کی شاگردی کے اندر بھی جب وہ رہا ہوا ہوں، اور مجھے یہ بڑا فخر ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہماری جو کلاس تھی اس کو بہت وقت دیا۔ امریکہ سے 13-14 لوگ آئے تھے، بڑے پڑھے لکھے قسم کے لوگ تھے، جن میں پی ایچ ڈی قسم کے جو ہے وہ لوگ تھے۔ بہرحال 40-45 کی ہماری کلاس تھی، اور جو لوگ بھی
دیکھنے والے تھے وہاں کے، تو انہوں نے کہا کہ جو وقت ڈاکٹر صاحب نے اس کلاس کو دیا ہے، اتنا وقت انہوں نے کبھی کسی کلاس کو جو ہے وہ نہیں دیا۔ بہرحال جی وہ تو پھر جو ہے نا وہ اللہ نے ان کو علم دیا ہوا تھا، تو ہمیں استفادے کا موقع مل گیا۔ پھر میں اس وقت جو ہے نا وہ کراچی کے ہمارے جو ساتھی ہوتے تھے فوت ہو گئے۔ اس حوالے سے میں انجینئر نوید صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے جو ہے نا وہ ان کا بھی احسان مند ہوں کہ بہرحال میں ان کا کوئی اس طرح تو نہیں رہا شاگرد، لیکن وہ بڑی محنت کرتے تھے اور اب ہم میں سے نہیں ہیں۔ یہ جو اس طرح کا ترجمہ سکھانا ہے نا، یہ روایت انہوں نے ڈالی تھی۔ جو میں بتانا چاہتا ہوں نا کہ اس طرح نئے دورہ ترجمہ قرآن کرنے کے خواہش مند لوگوں کو یہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، میں نے بڑی کوشش کی کہ ان کا وہ کام جو ہے نا وہ مجھے کسی طریقے سے مل سکے۔ اس وقت ریکارڈنگ بھی ہوتی تھی، تو بہرحال وہ مجھے نہیں مل سکا اس وقت تک۔ تو البتہ انہوں نے ایک قرآن بھی جو ہے نا وہ ترتیب دیا ہے 7 جلدوں میں۔ میرے پاس ویسے اس کا جو ہے نا وہ کیا اسے کہتے ہیں، وہ جو موبائل پہ ہوتی ہے پی ڈی ایف تو میرے پاس موجود ہے۔ البتہ کسی کو ویسے چاہیے تو وہ تو پھر وہاں سے منگوا سکتا ہے کراچی سے، تو بہت اچھی چیز انشاءاللہ وہ بھی ہے۔ بہرحال ہمارے دوست تھے، ہمارے بھائی تھے، اب ہم میں نہیں رہے، تو جو ہے نا وہ بڑا کام انہوں نے کیا تھا، بہت کام کیا انہوں نے۔ بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح میں سمجھتا ہوں نا کہ یہ بہاول نگر بہاولپور میں جو ہے نا وہ میں نے کام کیا ہے، تو وہاں انہوں نے، اگرچہ ان سے پہلے لوگوں نے وہاں کام کیا ہوا تھا، ایسی بات نہیں ہے کہ وہی شروع کرنے والے تھے، لیکن وہ آ کر انہوں نے بڑی محنت کی ہے وہاں۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر آپ میں سے اکثر حضرات کو پتہ ہی ہے کہ تنظیم اسلامی کے ساتھ جو حادثہ ہوا یا جو کچھ بھی ہوا، اب وہ جو ہو گیا پھر ہو گیا۔ تو اب پھر اس کے بعد جو ہے وہ شبان المسلمین وجود کے اندر جو ہے وہ آ گئی۔ میں تو اب شبان المسلمین کا حصہ ہوں، تو اس اعتبار سے جو ہے نا وہ میں ایک سجیشن آپ کو جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا دورہ ترجمہ قرآن جب بھی زندگی میں آپ کو موقع مل جائے تو ضرور سنیں پورا۔ اس کا اگر آپ کو ویڈیو لنک وہ جو موبائل پہ آتا ہے یا نیٹ پہ آتا ہے یا یوٹیوب لنک ونک وہ میں بھی آپ کو دے سکتا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر خالد محمود عباسی صاحب، یہ میں کسی اور بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، میں ان لوگوں کو کان کھول رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار کی رحمت اللہ علیہ کی جو فکر ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے خالد محمود عباسی صاحب کے جو وہ ذریعے۔ ملنگ آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز کو بچانا چاہتا ہے۔ میں تو ان کا ایک ساتھی ہوں، خالد محمود عباسی صاحب کا۔ جب ہم تنظیم اسلامی میں تھے تو میں بھی ایک حلقے کا امیر تھا، وہ بھی ایک حلقے کے امیر تھے۔ بعد میں پھر وہ تو نائب ناظم اعلیٰ بھی بن گئے، تو میں تو پھر بہرحال جو ہے نا وہ میں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ تو لیکن میں اب کوئی وہ نہیں کہہ رہا تنظیم اسلامی کے بارے میں، میں صرف فکر کی بات کرتا ہوں۔ فکر کم لوگوں کو سمجھ آتی ہے، وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی باتیں اس فکر کا کہ اس وقت میری نظر کے اندر اگر کوئی امین ہے تو وہ خالد محمود عباسی ہے۔ تو پھر ان کو اسی لیے جو ہے نا وہ معاملات تو پھر کئی تھے، ٹھیک ہے نا،
تو وہ کسی کو سمجھ آ سکتی ہے تو کسی کو نہیں آ سکتی، اب آنی بھی مشکل ہی ہے، لیکن بہرحال پھر شبان المسلمین کا پلیٹ فارم انہوں نے بنایا تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ اب وہ محنت کر رہے ہیں۔ تو اس دفعہ انہوں نے لاہور کے اندر دورہ ترجمہ قرآن کیا ہے، انشاءاللہ اس کی ایڈیٹنگ وغیرہ ہو جائے گی تو اس کا لنک بھی میں منگوا لوں گا، اگر کسی کو ضرورت ہوئی تو کم از کم میری کلاس اٹینڈ کرنے والے ہیں تو ان کو میں یہ دو جو ہے نا وہ ضرور کہوں گا کہ یہ دو دورہ ترجمہ قرآن ضرور سنیں، محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا اور خالد محمود عباسی صاحب کا۔ تو بس فی الحال تو اب میرے ذہن کے اندر کوئی اور بات نہیں ہے، البتہ میں تھوڑا سا ایک سیمپل جو ہے نا وہ آپ کو بتا دوں تاکہ پھر وہ اس میں جب ہم کلاس شروع کریں نا تو دقت نہ ہو۔ اچھا، کئی دوستوں کو پریشانی ہوگی کہ جی اس طرح تو قرآن حکیم پتہ نہیں کب جا کر ختم ہوگا۔ ظاہر ہے کوئی بات نہیں، پہلے بھی ہم نے ساری زندگی گزار ہی دی ہے نا، تو میں نے وہ حدیث آپ کو بتائی ہے نا، اگر ساری زندگی ہم نے نہیں سیکھا تو اب سیکھنا شروع تو کریں نا، تو کوئی بات نہیں، جتنا آپ سیکھ لیں اتنا سکھائیں۔ اور میں جو اس حوالے سے آپ کو ایک نصیحت بھی کرتا ہوں، وہ نصیحت کیا ہے کہ آپ جتنا سیکھ لیں اتنا آپ اپنے گھر کے اندر جو ہے نا وہ آپ کی بیوی ہے یا آپ کے بچے ہیں یا آپ خود ابھی شادی شدہ نہیں ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں یا آپ کے کوئی دوست ہیں، آپ ان کو سکھانا شروع کریں۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ کام کرے گا وہ سیکھ جائے گا، اور جو یہ کام نہیں کرے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے پاس کافی ٹائم ہوا کرے گا، اس وقت تک تو میں نے یہی طے کیا کہ کیونکہ میرے بہت سارے مختلف جگہوں کے اوپر دروس قرآن ہوتے ہیں، میں پورا ہفتہ بزی رہتا ہوں، مشکل سے میں نے ہفتے میں ایک کلاس کے لیے وقت نکالا ہے۔ تو جو ہے نا وہ اس میں بھی یہ سمجھ لیں کہ ہم نے بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا، بس ترجمے کی حد تک ہم نے رہنا ہے۔ ہاں کسی جگہ کوئی بہت ضروری گفتگو ہو جائے گی تو پھر وہ میں کر لوں گا۔ البتہ جو ہے نا وہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے میں بتاؤں کہ میرے 2 درس میرے چینل کے اوپر جو ہے وہ موجود ہیں، اس کا لنک کسی کو چاہیے تو مجھے میرے نمبر پہ منگوا سکتا ہے۔ میرا نمبر آپ سب حضرات کو پتہ ہے، ورنہ میں بتا دیتا ہوں، یہ فون کا نمبر ہے 0333 631 4487 0333 631 4487، یہ میرا نمبر ہے، تو اس کے اوپر آپ منگوا لیں۔ اور میرا یہ جو دورہ ترجمہ قرآن ابھی پنجابی کا ہوا تھا یہ بھی ریکارڈ ہو چکا ہے، البتہ وہ پہلا دوسرا سپارہ جو ہے نا وہ ابھی تک وہ چینل پہلا دوسرا تیسرا جو ہے وہ ابھی تک وہ چینل کے اوپر لوڈ نہیں ہوئے، ویسے ریکارڈ ہیں، موجود ہیں، تو وہ بھی 2-4 دن کے اندر جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ تو میں کلاس والوں کو یہ بھی کہوں گا کہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے اور سورہ بقرہ کے حوالے سے جو ہے نا وہ اس کا جو کم از کم آغاز ہے، سارا نہیں سننا تو کم از کم سورہ فاتحہ اور اس کے کوئی 7-8-10 رکوع ضرور سن لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو توجہ کے ساتھ وہ میرا جو ہے نا وہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ بقرہ کے جو ہے وہ کو 8-10 رکوع سن لیں، زیادہ سننا چاہیں تو پھر تو آپ کی اپنی مرضی ہے نا، تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ یہاں سٹارٹ صحیح سمجھ آ جانا چاہیے۔ تو بہرحال جو ہے نا وہ یہ بھی ایک ضروری چیز تھی جو میں نے آپ کو جو ہے وہ بتانی تھی۔ تو جو ہے نا وہ اب میں صرف ایک سیمپل کے طور پر اس وقت آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہا ہوں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں پڑھ رہا ہوں اور جب میں رک جاؤں نا تو اس وقت آپ نے جو ہے نا وہ اوپر سے جو ہے نا وہ نیچے تک لائن جو ہے وہ کھینچ دینی ہے، تاکہ جو ہے نا وہ واضح وہ فرق جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ مثلا میں ابھی پڑھ رہا ہوں تو آپ جب میں رکوں گا تو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہاں ہم نے لائن لگانی ہے، الحمدللہ۔ اب یہ للہ کے بعد آپ نے لائن لگا لینی ہے۔ اتنے کا ترجمہ ہم علیحدہ کریں گے، رب العالمین۔ اب عالمین پہ جا کے پھر لائن لگا لیں، تو گویا کہ اس آیت کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر لیا۔ اسی طریقے سے الرحمن الرحیم، تو اب اگلی لائن میں یہ دونوں لفظ آ جائیں گے، رحمان اور رحیم۔ یہ پوری آیت ایک دفعہ پڑھنے میں آ جائے گی۔ اسی طرح مالک یوم الدین، یہ یوم الدین، دین کے بعد آپ نے جو ہے وہ لائن لگانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ تینوں الفاظ مالک یوم الدین، یہ ہم نے اکٹھا پڑھنا ہے۔ اچھا، اس سے اگلی آیت میں آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے پڑھنا ہے ایاک نعبد، یہ نعبد، اس کے بعد آپ نے لائن لگانی ہے۔ اور دوسری پھر لائن آپ نے لگانی ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نستعین کے بعد لائن لگانی ہے۔ اور اسی طریقے سے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ پوری آیت جو ہے نا وہ یہ ہم پڑھیں گے۔ اس سے آگے صراط الذین انعمت علیہم، علیہم کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ کچی پینسل سے ایک لمبی لائن لگانی ہے، تاکہ آپ کو یہ اس وقت جب آپ پڑھیں تو واضح طور پر پتہ لگ جائے۔ پھر آپ نے آگے پڑھنا ہے غیر المغضوب علیہم، یہ علیہم کے اوپر جو ہے وہ آپ نے پھر لائن لگانی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے ولضالین، یہ جب دالین ختم ہوگا تو پھر آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ لائن لگانی ہے۔ پھر اسی طریقے سے آگے آ جائیں، میں تھوڑا سا آپ کو اور بتا دوں تاکہ پھر اس وقت جب ہم شروع کریں گے تو پھر اس وقت آپ کو جو ہے نا وہ دقت نہ ہو، آپ خود بخود سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ شروع کر رہے ہیں۔ الف لام میم، اس کے بعد لائن لگا لیں۔ آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے بعد جو ہے وہ آپ لائن لگا لیں۔ اور آگے پھر آپ نے جو ایسا پڑھنا نا ھدی للمتقین، متقین کے اوپر جا کر لائن لگائیں۔ پھر جو ہے نا وہ الذین یؤمنون بالغیب، غائب کے بعد جو ہے وہ لائن لگائیں۔ پھر اگلی لائن آپ لگائیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نصلاتا، یہ تا کے بعد جو ہے نا وہ گول تا ہے نا، اس کے بعد آپ لائن لگائیں۔ اور اگلی لائن آپ نے لگانی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، يُنْفِقُونَ، یہ يُنْفِقُونَ کی نون کے بعد لائن لگائیں۔ پھر وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، الیکا کے بعد جو ہے وہ لمبی لائن لگائیں۔ وما انزل من قبلک، یہ قبل کا یہ کاف ہے نا، تو اس کے بعد لائن لگائیں۔ آگے پھر ہم پڑھیں گے وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ یو کے نون کے بعد جو ہے وہ لائن لگائیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے آ جائیں اولئک علی ھدی، یہ ھدی پہ بھی لائن لگا سکتے ہیں، چلے ھدی پہ نہ لگائیں، اولئک علی ھدی من ربہم، ٹھیک ہے نا۔ تو ویسے کوئی بات نہیں، ھدی پہ لگانا چاہیں تو ھدی پہ ہی چلے لگا لیں، ھدی پہ بھی لگا دیں تو میرے ربہم پہ بھی لگا لیں۔
اولئک علی ھدی لائن لگائیں، من ربہم پھر لائن لگائیں، واولئک ھم المفلحون تو اگلی لائن آپ جا کر جو ہے وہ مفلحون پر لگائیں۔ پھر ان الذین کفروا، کفروا کے بعد لائن لگائیں، سواء علیہم، علیہم کے بعد لائن لگائیں، اانذرتہم تو اانذرتہم کے بعد جو ہے وہ لائن لگائیں، اور آگے ہم پھر پڑھیں گے ام لم تنذرہم، اس کے بعد پھر لائن لگائیں، تنذرہم کے بعد لائن لگائیں، لا یؤمنون تو یؤمنون کے بعد لائن لگائیں، ختم اللہ علی قلوبہم، یہ قلوبہم کے بعد جو ہے وہ آپ لائن لگائیں، پھر اگر آگے وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، سَمْعِهِمْ کے بعد لائن لگائیں، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، غشاوتن، یہ غشاوتن کے بعد جو ہے وہ لائن لگائیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، یہ عظیمن اس کے بعد جو ہے وہ لمبی لائن لگائیں۔ یہ اب جو ہے نا وہ ہم نے 7 آیتیں تک جو ہے نا وہ پڑھی ہے، سورہ بقرہ بھی، سورہ فاتحہ بھی۔ ابھی سے یہ صرف میں نے آپ کو سیمپل بتایا کہ اس طرح آپ نے لائنیں لگانی ہیں، تاکہ جس وقت ہم جو ہے نا وہ کلاس شروع کریں تو وہاں پھر یہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہاں تک ترجمہ ہو رہا ہے، اور یہاں آپ نے جو ہے نا وہ کچی پینسل سے جو وہ لائن لگا دی ہے، تو پھر وہ ہمیں انشاءاللہ جو ہے نا وہ آگے روانی سے چلتے رہیں گے۔ یہ کچھ کلاسیں ہوں گی، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہم زیادہ بھی پڑھ لیا کریں گے۔ تو بہرحال زیادہ کی پریشانی نہ کریں، انشاءاللہ زندگی جب ایک اچھے عمل کا آغاز کیا تو اللہ اسے اختتام پر بھی پہنچائے گا۔ اور فی الحال اور کوئی بات میرے ذہن میں نہیں ہے جو میں آپ سے جو ہے وہ کہوں، سوائے اس دعا کے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے جو ہے نا وہ یہ توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی کوئی خیر کا کام جو ہے وہ لے، اور آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے کہ اگر اس میں خیر ہے تو آپ اس میں پارٹیسپیشن کریں۔ دعا میری بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جائے، سلامتی ایمان کے ساتھ سب کو لے جائے، اور پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی ایمان والے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، اور سب ایمان والے جو بھی ازل سے یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے، جو بھی ایمان والے آج تک دنیا میں آئے ہیں میرے سمیت اور آپ کے سمیت، اور جو بھی آخری ایمان والا جو ہے وہ دنیا کے اندر آئے، اللہ تعالیٰ دنیا، قبر، حشر، آخرت کی آخری منزلوں تک جو ہے نا وہ سلامتی ایمان کے ساتھ جہنم سے بچا کر ہمیں جنت کے اندر جو ہے وہ لے جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بچا لے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرے، جس طرح کی بھی پریشانیاں ہیں، اور خاص طور پر آخرت کی پریشانی اور جہنم کی جو آگ ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بچا لے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔